أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاة والتسلیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے فیضان سے حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے جو معیار پہلی صدی ہجری سے علماء اسلام نے مقرر کیا اور وہ ایک عرصے تک سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا، بعد میں اسے تحریر میں لایا گیا اور اب وہ تحریری شکل میں موجود ہے. دنیا کا کوئی بھی علم کسی قاعدے اور ضابطے کے بغیر نہیں ہوتا. قرآن مجید تو علوم کا خزینہ ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا اور اللہ کی دین سے علوم و معرفت کا خزینہ ہے. اس کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قاعدے اور ضابطے کی ضرورت ہر باشعور سمجھتا ہے. جس کو اللہ رب العالمین نے عقل فہم عطا کی ہے وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے کہ جب تک کہ ان قواعد و ضوابط سے آگاہی حاصل نہ ہو جو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس وقت تک صحیح آگاہی حاصل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں تمثیلات کی ایک بہت وسیع دنیا موجود ہے. مثالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت ساری حقیقتوں کو واضح کیا. ظاہر ہے کہ ان مثالوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہی میں یہ ارشاد فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. عموماً اس سے مراد وہی تمثیلات کی دنیا ہی. کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی مسلمان عقل و شعور کی بنیاد پر نہ کہہ سکتا ہے، نہ اس کی کہنے کی گنجائش ہے کہ یہ کہا جائے کہ قرآن پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھ کے گمراہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اگر نیک نیتی اور اخلاص موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ تعلیمات کے مطابق آخرت پر ایمان ہے تو قرآن مجید پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ پھر گمراہی ہوتی کہاں سے؟ قرآن کی آیت تو ہے، پہلے سپارے میں ہی ہے سورہ بقرہ میں کہ لوگ قرآن پڑھ کر ہی ہدایت پاتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علماء تفسیر بتایا جو تمثیلات اللہ رب العالمین نے بیان کی اس کی صحیح تفہیم نہ ہو تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ صحیح تفہیم ضروری ہے، اس کی صحیح تفہیم کے لیے قرآن و حدیث کے قاعدے اور ضابطے بیان کیے گئے اور بہت وسیع تر علم ہے یہ۔ مجلدات پر کتابیں لکھی گئی، کئی جلدوں پر مشتمل۔ تو یہ ساری دور اور وہ لوگ، وہ علماء آج سے 100 200 400 500 1000 سال پہلے کے، جنہوں نے اپنی اپنی زندگیاں وقف کی تھی انہی علوم و معارف کو آگے پھیلانے اور بتانے اور سمجھانے کے لیے، اور قاعدے اور ضابطے وضع کر کے بتانے کے لیے کہ ان قاعدوں اور ضابطوں کے تحت اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ جاؤ گے، اور ان قاعدوں اور ضابطوں کو چھوڑ دو گے تو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، سب سے اہم چیز دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح سمجھنے کے لیے صلاحیت عطا فرمائے۔ جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا نہ ہو تو صحیح سمجھنا ممکن ہی نہیں، انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ہر دور میں اکا دکا لوگ تو گمراہ ہوتے رہے ہیں، بعد میں تو ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مارکہ ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے میں یہ کچھ مخصوص بات عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے۔ حضور علیہ السلام کا عہد مبارک، اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، مجموعی طور پر 23 سال۔ اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے بعد کل 23 سال کا پیریڈ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا، اور ظاہر ہے کہ ان 23 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ اس کی دستک ساری دنیا تک پہنچی ہے اور آج تک پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ پہنچتی رہے گی۔ اسی کا فیضان ہے کہ آج مسلمان، اب بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر بندہ مسلمان ہو گیا کہ بہت اچھا آدمی ہے یہ مسلمان، تو میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ پڑھ لکھ کر شعور و ادراک کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، پھر لٹریچر کے وہ عادی ہو جاتے ہیں کتابوں کے، اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے ان پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو حق ہے اور سچ ہے، اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ کہ جب وہ قبول کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مثالی بات ہوتی ہے، پھر وہ اپنی تجربات بھی تحریر کرتے ہیں۔ آپ ایسی کئی تحریریں آپ کو ملیں گی کہ کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا، پھر وہ ڈاکٹر ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ دنیاوی علوم میں بڑی مہارت رکھتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس چیز نے مجھے متاثر کیا۔ کبھی زندگی میں اگر موقع ملے تو اس طرح کی کوئی کتاب پڑھیں ضرور کہ میں مسلمان کیوں ہوا، تب آپ کو اپنے دین کی، اسلام کی سچائی ثابت سامنے آئے گی، اور پتہ چلے گا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی قرآن حدیث کے اندر کتنی کشش ہے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کو 13 سالہ مکی زندگی میں بھی دیکھا، تعداد اس وقت بہت کم تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے تو 10 سالہ مدنی زندگی ہے، اس میں تعداد بڑھتی گئی۔ اذا جاء نصر اللہ پڑھ کر دیکھ لیں اس صورت کو، تو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ مدنی زندگی کا فیضان ہے۔ تو اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ پہلی جماعت ہے راویان حدیث کی، جو حدیث روایت کرنے والے لوگ ہیں ان کی پہلی جماعت ہے۔
صحابہ کرام، اس میں اہل بیت اعظام بھی ہیں۔ اور لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، حقیقت یہی ہے، کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، اہل بیت کی تعداد کم ہے، بہت کم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کی تعداد کم ہے تو روایتیں بھی ان کی کم ہوں گی۔ پھر جب کچھ محبان اہل بیت پیدا ہوئے اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں حدیثوں میں چند حدیثیں ہیں جو اہل بیت کی روایات پر مبنی ہیں اور بڑی تعداد صحابہ کی روایت پر مبنی ہیں۔ تو اسے حقیقت سمجھ کر قبول کرنے کے بجائے انہوں نے ایک نیا راستہ گڑھا، اس کے نتیجے میں ایک بڑی گمراہی سامنے آئی، اور وہ کام اسے کہتے ہیں حدیث گڑھنا، وضع کرنا۔ وہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے احادیث موضوعہ، گڑھی ہوئی حدیث۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے فضیلت مآب قرار دے دے، وہ بہرحال فضیلت مآب ہے، ساری دنیا مل کر اس سے اس کی فضیلت چھین نہیں سکتی۔ تو جن کے مقدرات میں اللہ رب العالمین نے یہ لکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھیں بیٹھیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو جس نے بھی حضور علیہ السلام کچھ فرماتے ہوئے سنا، حضور کی محفل درس میں بیٹھا، حضور سے پڑھا، وہ حضور کی تلامذہ اور شاگردوں میں آ گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو اعمال و افعال کرتے ہوئے دیکھا، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی تعداد تو زیادہ تھی۔ تو لا محالہ جن کی تعداد زیادہ ہوگی ان کی حدیثیں بھی زیادہ ہوں گی، اور جن کی تعداد کم ہوگی ان کی حدیثیں بھی کم ہوں گی۔ عرض کرنے کا مدعا کہ جب یہ گمراہی کے اہل بیت کی روایات زیادہ ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے زیادہ؟ اہل بیت کی فضیلت سر آنکھوں پر، آل رسول سے محبت عین ایمان ہے، لیکن یہ تم نے کہاں سے گڑھ لیا کہ احادیث جو ہے وہ اہل بیت کی زیادہ ہونی چاہیے؟ چنانچہ بڑے بڑے اکابرین نے لکھا کہ 3 لاکھ حدیثیں اہل بیت کے نام پر گڑھی گئی۔ یہ جبر ہے، جبر ہے، اسی لیے امت کی اکثریت نے قبول نہیں کیا۔ بہرکیف تو یہ یاد رکھیے گا، یہ کہنا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے تھے، یا اس طرح کہنا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہ حق انہی کا ہے کہ جن کو صحبت رسالت مآب نصیب ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اٹھے، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے باقاعدہ براہ راست تعلیم حاصل کی، پڑھا حضور سے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے، اس لیے صحابہ کے علاوہ کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے محدثین نے بتایا کہ کوئی ایسا شخص کہ جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس کا شمار نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو درمیان میں یقیناً وہ شخصیات یا وہ شخصیت حذف ہو گئی ہیں کہ جن کا یہ فرمان تھا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے۔ تو کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی اگر اس طرح کے جملہ کہے تو اس کو قانون کی، حدیث کے قواعد و ضوابط، اس قواعد و ضوابط میں حدیث مرسل کہتے ہیں۔ کہنے والے نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں، کہنے والے کو تو حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر محدثین نے چھان پٹک کی اور نکالا کہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے قول کو یہ تابعی، یہ تبع تابعی یہ کہہ رہا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اس حدیث کا درجہ گھٹ جاتا ہے اس حدیث سے کہ جس میں صحابی یہ فرمائے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا حضور فرما رہے تھے، میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے۔ تو میں نے پہلے درس میں ہی بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ حدیث کہتے اس کو ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان، حضور علیہ السلام کے اعمال و افعال، اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں کسی صحابی رسول نے کوئی بات کہی
یا کوئی کام کیا، حضور علیہ السلام موجود تھے، آپ نے اس کی بات سنی، اس کے کام کو دیکھا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کو تقریر رسول کہتے ہیں۔ ویسے تقریر تو ہمارے یہاں کہتے ہیں میں تقریر کر رہا ہوں، یہ تقریر نہیں ہے، جس کی زبان میں جا کر اصطلاح جو ٹرمینالوجی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ تقریر سے کہتے ہیں کہ حضور کی موجودگی میں کسی صحابی رسول نے کوئی بات کہی، حضور سن رہے تھے، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کسی صحابی رسول نے کوئی کام کیا، حضور دیکھ رہے تھے اور حضور علیہ السلام خاموش رہے، ہاں یا نہ میں کوئی تائید نہیں فرمائی، تو وہ تقریر رسول ہے۔ اور یاد رکھیے وہ جائز ہونے اور صحیح ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے، اس لیے کہ جو فرائض نبوت ہے اس میں یہ بات کلیتاً اسے مینشن کیا گیا کہ نبی کے سامنے کوئی بات کہی جائے، نبی کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ اگر شرع کے مطابق نہیں ہے تو نبی کی بنیادی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ اس کو روکیں گے، اس کو منع کریں گے۔ اور انہوں نے منع نہیں فرمایا، انہوں نے رد نہیں کیا تو خود بخود وہ شریعت بن گئی۔ نبی اس بلند ترین رتبے پر ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور وہ سنیں اور کوئی کام کیا جائے اس کو وہ دیکھیں اور وہ خاموشی اختیار کر لیں تو ان کی خاموشی ان کے بولنے سے بھی زیادہ افضل ہو جائے۔ یہ نبی کا رتبہ ہے۔ اس رتبے پر جا کر نبی پر جب تک ایمان نہ لائیں اس وقت تک ایمان کوئی مفید چیز ثابت نہیں ہو سکتی، اس کی اثر انگیزی نہیں آئے گی۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جن راویان حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب کا ملا ہے، سب سے قریب کا تو صحابہ ہے، سب سے قریب کا اہل بیت ہیں جن کی تعداد تھوڑی تھی، ان کے بعد تابعین، طب تابعین، اس کے بعد بھائی طویل سلسلہ ہے، چین ہے جو چل رہا ہے، وہ آج تک چل رہا ہے۔ تو جس راوی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک جتنا قریب ملا اس کی روایت اتنی ہی زیادہ قوی ہوگی۔ جن خوش نصیب شخصیات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شاگردی اختیار کی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا، ان سے پڑھا، ان سے سنا، ان سے سیکھا، ظاہر ہے کہ پھر وہ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں۔ صحابہ کے بعد، صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے خوش نصیب ہیں، سب سے قریب زمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اس وصال کے بعد جتنے بھی آئیں گے مسلمان وہ کسی نہ کسی صحابی رسول، یا تو ان کو دیکھیں گے، ان سے پڑھیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان کے مجلس میں جائیں گے، ان کا درس قرآن و درس حدیث سنیں گے، وہ تابعین ہیں۔ سب سے قریب زمانہ ہے تابعین کا، اس کے بعد پھر تبع تابعین کا پہلے نمبر پر، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر یہ لا الہ نہایہ، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ کہ جتنا زمانہ جتنا قریب ہوگا حضور علیہ السلام کے زمانے سے، اس کی روایت اتنی ہی زیادہ مضبوط اور قوی ہوگی۔ یہ ہر عقل میں یہ بات آتی بھی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حقیقت بھی ہے، اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ بات طے ہے کہ کس کو اللہ رب العالمین نے کب پیدا کیا، یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ ظاہر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا نا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دولت اسلام کے ساتھ حضور کی صحبت اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا، کہ اللہ نے فراہم کیا۔ جتنے صحابہ ہوئے سب پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کے حیات دنیاوی کے اندر اللہ نے پیدا کیا، اور وہ ایک عمر میں پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب حضور کو دیکھتے رہے، تکتے رہے، پڑھتے رہے، سنتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ بندے کا اپنا فیصلہ تو نہیں نہ تھا۔ اگر یہ اپنا ہی فیصلہ ہوتا تو ظاہر جتنے تابعین سب کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ بھی حیدر رسالت میں آپ میں پیدا ہوتے تو وہ بھی صحابی ہو جاتے۔ ویسا نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین جب اسے چاہے پیدا کرے۔ اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 ہجری میں، ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہوئی ہے، 20 سال باقی ہے۔ پہلی صدی ہجری ہی میں 80 ہجری میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں۔
اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 70 ہجری امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہے، لیکن زیادہ مشہور اور زیادہ معروف 80 ہجری کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 80 ہجری کا مطلب ہے کہ صحابہ موجود ہیں، ایک تعداد موجود ہے، لیکن وہ کسی ایک شہر میں نہیں ہے۔ ایون کہ مدینہ منورہ میں بھی سب نہیں تھے، کیونکہ خلافت راشدہ میں ہی خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات، یہ حضرات جو ہیں اپنے اپنے عہد خلافت میں اسی قرآن و حدیث کے تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک مربوط سسٹم نافذ کیا، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بڑے صحابہ صاحبان علم و فضل تھے ان کو مختلف بلاد اسلامیہ میں یہ جو نئی نئے علاقے فتوحات میں آتی تھیں وہاں بھیجتے اور ان سے کہتے کہ جا کر وہاں حلقہ درس قائم کرو اور قرآن و حدیث جو تم نے پڑھا ہے سیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پڑھاؤ اور سکھاؤ۔ اس لیے صحابہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے، مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور جو مشہور صحابی جس علاقے میں گئے وہاں ان کے نام سے حلقہ درس قائم ہوا، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جب اس علاقے کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں، ہماری آبادی میں، ہماری بستی میں یا ہمارے قریب آبادی میں کوئی ایک صحابی رسول ہیں جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حلقہ درس قائم کیا ہے، وہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا رہے ہیں، وہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، ہر مسلمان کی جستجو ہوتی تھی کہ ان کے حلقہ درس میں جائیں، ان سے پڑھیں اور ان سے سیکھیں، اور جاب اللہ تو ہونا ہی تھا۔ اور یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کے فضل سے مضبوط قائم ہوا۔ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حضرات خلفائے راشدین کا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار دے کر بھیج دیتے جاؤ کافر کو مار کے آ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کا سلسلہ تو جاری تھا، اس لیے کہ میرے آقا و مولا فرما گئے تھے الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور رہا ہے وہ، اور کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہی۔ لیکن خلفائے راشدین کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے مختلف بڑے بڑے شہروں میں صحابہ کرام کو بھیجتے، اور وہاں ان کے ذریعے حلقہ درس قائم ہوتا، اور مسلمان اس صحابی رسول کی بارگاہ میں جاتے، ان کی زیارت بھی کرتے اور ان سے قرآن اور حدیث بھی پڑھتے۔ تو جس نے بڑے صحابی سے پڑھنے کا موقع ملا تو سبحان اللہ، یہ اپنے مقدر کی بات ہے۔ اسی سلسلے کی ایک چین اور ایک کڑی یہ تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت و حکومت میں ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے، افقہ الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی فقہ کو جاننے والے، فقہ القرآن و فقہ الحدیث کے ماہر حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کا نام ہے۔ جا بجا روایتوں میں ابن مسعود ان کو کہا جاتا ہے، نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن مسعود۔ ان کو انہوں نے کوفہ بھیجا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کوفہ بھیجا، اور بھیجا ہی اس لیے تھا کہ حلقہ درس قائم کریں، اور وہاں پہنچ کر قرآن و حدیث کی جو تعلیم آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے، تو حضور کا یہ علمی فیضان کوفہ میں پھیلا ہے۔ کوفہ اس زمانے میں مرکز تھا، مختلف تہذیب و ثقافتوں کا مرکز تھا۔ جتنی تہذیبیں کوفہ میں جمع ہوئی، شاید کسی بھی بلاد اسلامیہ میں اتنی تہذیبیں بیک وقت جمع نہیں ہوئی۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا، اور یہ بنیاد پڑ رہی تھی، اصل میں یہ بنیاد پڑ رہی تھی فقہ حنفی کی، بادی النظر میں فقہ حنفی کی بنیاد پڑ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کر کوفہ میں حلقہ درس قائم کیا اور پڑھانا شروع کیا، اور ان کا یہ حلقہ درس میں ان کو بہت جلدی اس کی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ اتنے بڑے بڑے نامور لوگ ان کے حلقے میں جاتے کہ انہی کے ہو جاتے، انہی کی شاگرد بن جاتے، ان سے پڑھتے رہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث براہ راست صحابی رسول سے پڑھنے کا حق ملا ان کو، جن کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تھا تابعی ہونے کا ان کو ملا، موقع ملا۔ اس میں بڑے ناموں میں ایک علقمہ ہیں، دوسرے ابو الوائل ہیں، ان بڑے نام مشہور، ورنہ تو سینکڑوں کی تعداد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً سن 31 ہجری یا 30 ہجری میں کوفہ سے واپس مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اور جب گئے تو پھر اس کے بعد ان کا وہی مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ تو اب وہ درس، وہ حلقہ، وہ مسند جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قائم کیا تھا، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ خالی ہوا۔ ان کے شاگرد علقمہ بیٹھ گئے،
انہوں نے پڑھانا شروع کیا، وہ بھی اپنے وقت پہ چلے گئے۔ پھر ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کو موقع ملا۔ یاد رکھیے گا شاگرد بہت سارے تھے، ان میں سے چنی ہوئی شخصیت کو وہ اپنے استاد کا مسند ملا کرتا تھا۔ تو ابراہیم نخعی بیٹھ گئے، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اپنے وقت میں وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت حماد کو موقع ملا اور وہ اس حلقہ درس میں بیٹھے اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ یہ حماد ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو آنے کا موقع ملا ہے۔ اور یہاں آ کر ابو حنیفہ ظاہر ہے کہ حضرت حماد بھی اپنے وقت مقررہ پہ دنیا سے چلے گئے۔ پہلے حضرت ابو حنیفہ نے آ کر شاگردی اختیار کی حضرت حماد ابن ابی سلیمان سے، اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سند ہے۔ ابو حنیفہ ان حماد ان ابراہیم النخعی ان علقمہ ان ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضبوط ترین سند ہے۔ جو لوگ سند کو روایت و درایت کے اصول اور قواعد و ضوابط سے جن کو پڑھنے یا پرکھنے کا موقع ملتا ہے، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں بڑے بڑے اکابر محدثین ہیں، ان کی اپنی سندیں بیان کرتے ہیں۔ آج تک لوگ اپنی سندیں فخریہ طور پر جن کے پاس ایسی سندیں ہیں کہ جو متصل ہیں مختلف اکابرین سے ہوتے ہواتیں صحابی رسول اور رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ ان کی سند ان کے شیوخ سے چلتے چلاتے صحابی رسول اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ سبحان اللہ، ان کو حق ہے کہ اس کو وہ بیان کریں۔ یہ جو سند میں نے بیان کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں جتنے لوگ آئے، مثلا حماد ابن ابی سلیمان، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت علقمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ہر ایک کو علوم و فنون کے اعلیٰ ترین معیار پر جانچا گیا، اور سب نے تسلیم کیا کہ ہر ایک راوی اپنی جگہ ازرو روایت و درایت کے ایک پہاڑ کی مانند ہے، پہاڑ کی مانند ہے۔ جس خوش نصیب کو اتنے مضبوط ترین سند سے حدیثیں ملی ہوں، تو اسے تسلیم کرنے میں کیا آ رہا ہے، اس کو مان لینے میں کیا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، معاصرین اعتراضات کرتے ہیں، قباحت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جوابات دینے والے جواب بھی دیتے ہیں۔ اب میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کے تقریباً 14 سال کے بعد، ان کے پیدا ہونے کے 14 سال کے بعد امام مالک پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت امام شافعی جو ہیں وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اگرچہ سن وہی ہے 150 ہجری میں 70 سال کی عمر پا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، امام شافعی بربلا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، حضرت امام شافعی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ حضرت امام محمد ہیں۔ یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، کبھی کسی موقع پہ اظہار خیال کریں گے۔ تو حضرت امام شافعی تو امام محمد سے پڑھنے کا موقع ملا، اور امام محمد جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نامور شاگردوں میں ہے۔ امام قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے غیر معروف ہیں، لیکن بہرحال ان کے نام بھی فہرست میں موجود ہے۔ تو یہ حضرت امام شافعی ہیں، فقہ شافعی کی شہرت ملی ہے، اس لیے نامور مفسرین اور محدثین میں اگر نام لوں، امام راضی مذہباً شافعی تھے، جلال الدین سیوطی شافعی تھے، یہ بڑے نام ہیں، ان کو شہرت ملی ہے۔ یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اس طرح کی بہت بڑی شخصیات اور بھی ہیں جن کو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آج تقلید شخصی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ڈھونڈ لیں پوری دنیا میں کوئی دوسرا امام راضی نہیں ملے گا، کوئی سیوطی نہیں نظر آئے گا، کوئی امام ابو جعفر طحاوی نظر نہیں آئے گا۔ اتنے بڑے بڑے صاحبان علم، انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی ضرورت محسوس تو کی ہوگی نا، جبھی تو مذاہب اربعہ میں سے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوئے، کوئی حنفی ہوا، کوئی مالکی ہوا، کوئی شافعی ہوا، کوئی حنبلی ہوا۔ بہرحال تو تقلید شخصی کے حوالے سے اس طرح کے بیہودہ باتیں کرنے سے پہلے اکابرین کی ایک فہرست پہ نظر ڈال لیں، روحانی دنیا میں جائیں، حضرت
داتا علی حجویری، کتنا بڑا نام ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی 100 سال پہلے ہیں، امام اعظم کے مقلد تھے، حنفی تھے۔ اسی ہندوستان کے سرزمین پر خواجہ خواجگان غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے، حنفی تھے۔ اس طرح اور بھی اکابرین کی فہرست ملے گی۔ یہ تو وہ تھے جن کی دل کی دنیا آباد تھی، ہم تو صرف سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پاتے، یہ تو اللہ کے فضل سے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو ان کو بھی ان مذاہب اربعہ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حقیقت تو نظر آئی تھی نا، ورنہ کیا ضرورت تھی حنفی مالکی شافعی حنبلی ہونے کی، کیا ضرورت تھی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں۔ اور یہ اکابرین میں جن کے نام لے رہا ہوں، فہرست گنوایا، لمبی فہرست ہے۔ تو عرض کرنے کا مدعا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اس زمانے میں ہے کہ جب ابھی خیر القرون جاری تھا۔ خیر القرون کا معنی ہوتا ہے بہترین زمانہ، اعلیٰ و ارفع زمانہ۔ ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جب انبیاء تشریف لا رہے تھے یکے بعد دیگرے، تو جو نبی جس زمانے میں موجود ہے، نبی کا زمانہ غیر نبی کے زمانے سے 1000 گنا افضل ہوتا ہے، خیر القرون ہوتا ہے۔ اور پھر جب ان کا زمانہ آیا کہ جو تمام انبیاء کے امام اور سردار ہیں، امام الانبیاء، سرور انبیاء، سادات انبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں گزار رہے تھے، تو وہ زمانہ ایسا ہے کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے وہ زمانہ دیکھا، اس کے بعد تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا نے فرمایا، آپ نے سنی ہوگی حدیث حضرات علماء کرام سے، کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے اس کے خلاف؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب سنے گا کہ حضور فرما رہے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، آنکھ بند کر کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی، اس سے بہتر زمانہ تو دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس میں صحابہ کا زمانہ بھی ہے۔ جب صحابہ کا زمانہ بھی خیر القرون قرنی میں شامل ہے، تو صحابہ کے زمانے میں ابو حنیفہ سامنے آتے ہیں۔ کہا جائے گا نا کہ خیر القرون کے شخصیات میں ایک عظیم شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، خیر القرون کے زمانے میں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ باقاعدہ حدیث کی کتابیں پہلے 100 سال میں مرتب نہیں ہوئیں، دوسرے 100 سال میں مرتب نہیں ہوئیں، اور ایک 100 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو ایک صدی کہتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں باقاعدہ کتابیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل حدیثیں نہیں لکھی گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انفرادی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس خود اپنی لکھی ہوئی حدیثیں ہوتی تھیں، کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے پڑھی، حضور علیہ السلام سے سنی، انہوں نے لکھ لیا۔ اس لیے صحابہ کے نام سے مسانید موجود ہے، فلاں کا مسند، فلاں کا مسند، فلاں کا مسند، یہ مسانید جو ہے صحابہ کے نام سے بھی موجود ہے۔ تو وہ کتابیں کیا تھیں؟ ان کی اپنی پڑھی اور سنی ہوئی حدیثیں تھیں جو انہوں نے لکھ لی تھیں۔ تو انفرادی طور پر کتابیں حدیث کی موجود تو تھیں، حدیث کی تحریر تو موجود تھی۔ باقی رہا کہ حدیث لکھنے اور نہ لکھنے کا مسئلہ، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، میں اس پہ انشاءاللہ اظہار خیال کروں گا کہ لکھنے اور نہ لکھنے کا معاملہ ہے کیا۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے حدیث کی موطا امام مالک، یہ دوسری صدی ہجری میں یہ کتاب آ گئی تھی، موجود تھی۔ اس طرح کچھ اور حدیثیں بھی ہیں۔ پہلی صدی ہجری جب اختتام پذیر ہو رہی تھی تو ایک ایسی شخصیت، تعلق تو بنو امیہ سے تھا لیکن شخصیت بہت بڑی تھی، بہت شہرت یافتہ شخصیت ہے، نام ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ جب یہ خلیفہ رہے ان کو بھی کل 2.5 سال کا موقع ملا ہے، ان کی خلافت کا زمانہ بھی حضرت صدیق اکبر کے زمانے کے برابر ہی ہے، 2.5 سال۔ انہی 2.5 سالوں میں ان کی کوشش اور کاوش کی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں اس کا تذکرہ کیا ہے، روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے سرکاری سطح پر یہ کام ذمہ لگایا کچھ لوگوں کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کریں، جمع و تدوین حدیث، اس کو باقاعدہ جمع کر کر تحریری شکل میں لانے کا جو عمل ہے اس کو شروع کریں۔ شروع ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب حکومتی سطح پر کوئی کام شروع ہو
اور حکومت کی پوری تائید اس کو اور ریاست کی پوری تائید حاصل ہو تو وہ کام احسن طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پہلی ہی صدی ہجری کے ختام پر یہ عظیم شخصیت تھے، ان کے زمانے میں جمع و تدوین حدیث شروع ہو گئی تھی اور کچھ نہ کچھ کتابیں انفرادی آتی رہیں، لیکن یہ جو باقاعدہ صحاح ستہ کہلاتی ہے، 6 حدیث کی صحیح کتابیں، یہ جا کر تیسری صدی ہجری میں مرتب ہوئی ہیں۔ اب میں یہاں ایک بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں، اس کو سنیے گا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم شخصیت محمد ابن اسماعیل، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری، یہ تیسری صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ان کی کتاب 6 کتابوں میں پہلے نمبر پر ہے، صحاح ستہ میں پہلے نمبر پر، وہ ہے بخاری شریف، انہی کی تعریف ہے۔ حضرت امام بخاری اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، زمانے کے اعتبار سے ذرا تفریق دیکھیے، سنیے غور سے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیدا ہونے سے 114 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 114 سال یہ اس صورت میں ہے جب امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں تسلیم کی جائے۔ میں نے بتایا کہ ایک قول 70 ہجری کی بھی ہے، اور 70 ہجری کے قول کریں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت امام بخاری سے 124 سال پہلے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ کتنا طویل عرصہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام بخاری کے درمیان یہ فرق ہے 114 سال۔ 70 سال کی عمر ہمارے امام کی ہوئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کا وصال و انتقال ہوا، 70 سال، اور اگر 70 ہجری کہیں تو پھر 80 سال، یہ کل عمر ہے۔ اور اس عمر میں جو کچھ ہے ان کا کارنامہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے۔ جس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 7 سال، 8 سال، 10 سال، 14 سال، 15 سال کی عمر میں تھے، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کے آبائی علاقے میں صحابہ موجود تھے، جن میں ایک بڑے صحابی ہیں۔ کوفہ اور بصرہ کے درمیان کوئی زیادہ فصل نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑے سے مسافت پر ہے۔ کوفہ کے امام اعظم ہیں، بصرہ میں حضرت انس ابن مالک، بہت حدیثیں آپ ان کی سنتے ہوں گے۔ حضرت انس ابن مالک یہ خادم رسول، ان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے۔ ان کے ماں باپ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا خدمت کے لیے، اور ان کے مقدر جو ہے آسمانوں پر پہنچے کہ حضور نے قبول فرما لیا۔ اور 10 سال کی ان کی عمر تھی جب حضور کی خدمت میں آئے، خدمت کے لیے، خدمت گزاری کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اس وقت حضرت انس بن مالک کی عمر 20 سال کی تھی۔ 10 سال مسلسل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور یہ بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں مدینہ منورہ سے پھر بصرہ آ گئے تھے، لمبی عمر پائی ہے، بصرہ میں رہے کافی عرصے، کچھ عرصے کے لیے یہ دمشق میں بھی گئے، وہاں بھی رہے۔ تو حضرت انس بن مالک بصرہ میں، امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہو گئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بصرہ بکثرت آنا جانا رہتا تھا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ معلوم ہوا 7، 8 سال، 9 سال کی عمر کے بعد یہ شہر کے اندر تو ایک صحابی رسول ہے، یہ کیسے ممکن ہے اتنے بڑے صاحب علم کو معلوم ہو کہ اس شہر کے اندر صحابی رسول ہیں اور وہ ان کی زیارت کے لیے نہ جائیں؟ ذرا سوچئے، جبکہ یہ زمانہ ہے کہ جب کسی بھی شہر میں کوئی صحابی رسول کوئی طویل سفر کر کے آتے اور شورا ہوتا تو فوراً لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ حضرت انس بن مالک کی خدمت میں گئے، ان کی زیارت کی۔ اور یہ یاد رکھیے گا اس زمانے میں جو علماء ہوتے تھے وہ اگر کسی صحابی رسول کی بارگاہ میں جاتے تھے تو محض زیارت کرنا مقصد نہیں تھا، زیارت تو ہونی ہی ہے۔ جب ان کی محفل میں جائیں گے سر کی آنکھوں سے بحالت ایمان صحابی رسول کو دیکھیں گے، تابعی کا رتبہ تو حاصل ہو جائے گا۔
اصل تابعیت یہ ہے کہ ان سے حدیث پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث پڑھنے کا موقع ملا، اس کی باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ ایک اور صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور ان سے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ دو صحابہ تو مجھے زبانی یاد ہے، ویسے اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جن سے زیارت حضرت ابو حنیفہ نے کی، اور یہی وہ موقع تھا جب امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ باقی جو ائمہ، چاروں اماموں میں باقی 3 امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی حضرات کو بھی تابعی ہونے کا اعزاز حاصل نہیں ہو سکا۔ اور ظاہر ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی بھی سن اور تاریخ میں اور موقع اور محل پہ اور گھرانے میں نہیں پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جس گھرانے میں، جس موقع پر، جس تاریخ میں، جس سن میں پیدا کرنا چاہے، تو اللہ نے یہ اعزاز امام اعظم ابو حنیفہ کو بخشنا تھا تو 70 یا 80 ہجری میں ان کو پیدا کر دیا، اور وہ صحابہ کرام کے پاس جاتے رہے، تابعیت کو رتبہ حاصل کرتے رہے، اور ایک سند سے حدیث حاصل کرتے رہے۔ شریعت کی زبان میں اسے وحدانی کہتے ہیں، ایک واسطے سے حدیث پڑھنا۔ یہ میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں۔ 2 واسطے آ جائیں تو وہ ثنائی کہلاتے ہیں، اور اگر 3 واسطے آئیں تو وہ ثلاثی کہلاتے ہیں۔ محدث شیخ، استاذ، ان کے شیخ الشیخ، تیسرے نمبر پر صحابی رسول، یہ 3 واسطے، اور آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور کے اقوال و افعال، حدیث پاک، 3 واسطے ثلاثی کہلاتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ سے 114 سال یا 124 سال بعد پیدا ہونے والے سن 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب 30 صدی ہجری کا موقع آیا تو وہ پڑھتے رہے، پھر پڑھاتے رہے، پھر بہت بڑا نام کو حاصل ہوا، بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ ان کو اپنے ذخیرہ حدیث میں کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جو ثلاثی کہلاتی ہیں۔ بھائی امام بخاری سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 3 واسطے ہیں۔ امام بخاری کے شیخ، شیخ الشیخ، صحابی رسول، اور پھر آگے رسول پاک کا فرمان، 3 واسطے ثلاثی۔ بڑا فخر فرماتے تھے حضرت امام بخاری کہ میرے پاس ثلاثی حدیثیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ ائمہ سیاستہ میں 1-2 نام اور بھی ہیں کہ جن کے پاس ذخیرہ حدیث میں ثلاثی حدیثیں موجود ہیں، لیکن زیادہ موازنہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل فخر و مباحات کے ساتھ ان احادیث کو اپنی الجامع الصحیح البخاری کے اندر شامل کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والے جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جہاں ثلاثی حدیث آتی ہے نا، وہاں حاشیے کے کنارے پر سائیڈ لائن پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے، اول الثلاثیات، ثانی الثلاثیات، ثالث الثلاثیات، رابع الثلاثیات، ثلاثی کی پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، چوتھی حدیث، اس طرح گن گن کر ان احادیث کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں درج کیا ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے تعزیانہ ہے جو احادیث پر کلام کرتے ہیں۔ ایک طبقہ، ایک فرقہ پیدا ہوا، جب گمراہی کا زمانہ آتا ہے تو ایسے فرقے پیدا ہوتے ہیں جو احادیث کے منکر پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پوری شریعت کا ہی ملیہ میٹ کر دیا۔ احادیث کو مائنس کرنے کے بعد شریعت رہتی نہیں ہے، قانون بنتا نہیں ہے، اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن 12 ہوئے لوگوں سے پہلے انہوں نے حضرت امام بخاری کی ثلاثیات پر استہزاء کیا، مذاق اڑایا ہے، پھر ہم اس کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا کہ ان کے پاس ثلاثی حدیثیں، یعنی صرف 3 سندوں سے، 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کو ملی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو شامل کی۔ اب فائنلی سن لیجئے کہ کتنی تعداد میں ثلاثی حدیثیں حضرت امام بخاری کو ملی، کیونکہ انہوں نے اہتمام کیا ہے نا، بخاری شریف میں اہتمام کیا ہے، باقاعدہ اس کا تذکرہ موجود ہے، گنوایا ہے، 1 2 3 4 5 گنوایا ہے،
2 جلدوں پر مشتمل ہے بخاری شریف. دونوں جلدوں میں ملا کر جو کل حدیثوں کی تعداد ثلاثی حدیثوں کی ہے وہ ہے 22. بعض محققین کے نزدیک 23 بھی ہے، لیکن 22 کو بہت شہرت ملی ہے. 22 حدیث ہے. اور وجہ میں نے بتا دیا کہ گن گن کر بتایا. جب گن کر بتایا تو سب کو معلوم، ہر پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے. کیونکہ درس نظامی کے نصاب میں بخاری شریف جلد اول ہی ہے نا، جلد ثانی تو ہے نہیں. جلد ثانی پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا. تو دونوں جلدوں میں ملا کر 22 حدیثیں ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذخیرہ حدیث میں، جو ثلاثی یعنی صرف 3 بندوں کا واسطہ ہے. امام بخاری کے استاد، ان کے استاد کے استاد، اور صحابی رسول. اس کے بعد رسول اللہ کا فرمان ہے، حدیث ہے جو کتاب بخاری شریف میں موجود ہے. میں اس کو گن گن کر بھی آپ کو جو ہے بخاری شریف سامنے رکھ کر بڑھ کر بتا دوں گا کہ یہ حدیثیں ہیں. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو 22 حدیثیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو ملی ذخیرہ حدیث میں. اب ذخیرہ حدیث کو سن لیجئے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس 1,00,000 احادیث صحیحہ موجود تھی اور 2,00,000 غیر صحیحہ. مجموعی طور پر یہ ہو گئی 3,00,000. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے ان کے سوانح میں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا انتخاب 6,00,000 احادیث سے کی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ حدیث کی تعداد لاکھوں میں کیسے پہنچتی. یہ میں انشاءاللہ آئندہ درس میں جواب دوں گا. ذرا لمبی گفتگو ہے تو بتاؤں گا آپ کو. تو یہ بات تمام کتابوں میں مینشن ہے. 1,00,000 احادیث صحیحہ، 2,00,000 غیر صحیح، اور مجموعی طور پہ 6,00,000 حدیثوں سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کا انتخاب کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے یہ بات، لاکھوں کی بات ہو رہی ہے. 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، 6,00,000. تو خود بخاری شریف میں حدیثیں ہیں کتنی؟ کل بخاری شریف میں دونوں جلدوں میں ملا کر کل حدیثوں کی تعداد 7,000 ہے. 7,275. اور اس میں وہ تعداد ہے جو ایک حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمہ 4، 5، 10 مرتبہ بیان کرتے ہیں. اس کو مقررات امام بخاری کہا جاتا ہے. چنانچہ مقرر حدیثوں کو مائنس کر دیں تو کل 4,000 ہے. کل 4,000 پوری بخاری شریف دونوں جلدوں میں. کمال نہیں ہے؟ بندے کا ذہن میں ان کی بات سوال تو اٹھے گا. لاکھوں حدیثیں ہیں، 2,00,000، 1,00,000، 3,00,000، 6,00,000. تو 6,00,000 حدیثوں میں سے صرف 4,000 حدیثیں، باقی حدیثیں کہاں گئی؟ پھر یہ بات کہ 1,00,000 احادیث صحیحہ سے انتخاب کیا بخاری شریف کا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے، اور کل حدیثیں 4,000 مقررات شامل کر لیں تو 7,000، 7,500. علامہ ابن حجر عسقلانی نے جتنی اور حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں اپنے عنوان باب میں مختلف مقامات پر، ان کو شامل کرتے 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 تقریباً 10,000 کے قریب لگ بھگ پہنچتا ہے. تب بھی 90,000 حدیثیں تو باقی رہ جاتی ہیں نا احادیث صحیحہ میں سے. اور ان سب کو، ان سارے 1,00,000 حدیثوں کو خود امام بخاری فرما رہے ہیں کہ احادیث صحیحہ ہیں. جب یہ 1,00,000 احادیث صحیحہ ہیں، امام بخاری کے پاس صرف 7,000 ہے، تو باقی احادیث صحیحہ گئی کہاں؟ کہیں تو ہوگی نا. اب کوئی حنفی یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، تو اس سے گوشنمائی کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ 90,000 سے زائد حدیثیں امام بخاری علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق احادیث صحیحہ ہیں. تو وہ حدیثیں 90,000 میں سے حدیثیں اگر کوئی حنفی پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اصول و ضوابط پر پرکھتا ہے، تو پرکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو حدیث صحیح مل جاتی ہے. یہ تم نے کب سے کیسے معیار بنا لیا کہ کوئی حنفی جو ہے وہ فقیہ، مفتی، مجتہد درجے کا فقیہ، وہ یہ کہے کہ حدیث صحیح ہے، اور تم کہو کہ چونکہ نہیں یہ بخاری شریف میں نہیں ہے لہذا صحیح نہیں ہے. یہ تم کو کس نے اختیار دیا؟ خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. یہ تو بتا دیا کہ ان کے پاس 1,00,000 حدیثیں صحیحہ تھی. اپنی کتاب بخاری شریف میں کل 7,000 حدیثیں، تو باقی حدیث صحیحہ کہاں گئی؟
ظاہر امت کے پھر موجود ہے، امت کے علماء کے پاس موجود ہے، فقہاء کے پاس موجود ہے، مجتہدین کے پاس موجود ہے۔ لہذا حضرت امام بخاری کا نام لے کر اگر کوئی خبیث الفطرت انسان یہ کہتا ہے کہ صرف بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے، وہ حضرت امام بخاری کو الزام لگا رہا ہے، ان پر الزام لگا رہا ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ حضرت امام بخاری بروز محشر اسے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے کہ میرے پاس تو 1 لاکھ حدیثیں تھیں، میں نے اپنی کتاب میں 7,000 حدیثیں لکھی، سب ملا کے بھی 10,000، باقی 90,000 احادیث صحیحہ اگر محدثین کے پاس تھی، فقہاء کے پاس تھی، احناف، مالکی، شافعی، حنبلی، ان فقہاء اور مجتہدین کے پاس تھی، تو تجھے کس نے یہ حق دیا تھا کہ میرا نام لے کر یہ کہے کہ جو بخاری میں نہیں ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ یہ امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا ایک مردود فرقہ اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کسی کا ایجنٹ تو ہوگا جو امت میں انتشار پیدا کرے، نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرے اور یہ کہے کہ صاحب بخاری شریف میں چونکہ نہیں ہے لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ساری گفتگو میں نے کی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایسا کہنے والا براہ راست حضرت امام بخاری پر الزام تراشی کر رہا ہے، انہوں نے کہیں نہیں کہا، کہیں دعویٰ نہیں کیا۔ تو جس نے خود بخاری شریف مرتب کی، جب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری احادیث صحیحہ صرف میری کتاب میں ہے، تو کسی اور کو یہ حق کیسے ملتا ہے؟ کس نے دیا یہ حق؟ وہ یہ کہے کہ بخاری شریف میں نہیں ہے لہذا یہ صحیح نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ اگر کہتا ہے تو حضرت امام بخاری پہ الزام لگا رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب الزام لگا رہا ہے جواب تو دینا پڑے گا، اس دنیا میں نہ صحیح آخرت میں دینا تو پڑے گا۔ اللہ رب العالمین گمراہی سے، بدعقیدگی سے بچائے۔ اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ رہ گیا کہ 22 حدیثیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی الجامع الصحیح البخاری میں ثلاثیات موجود ہے۔ ان ثلاثیات، یہ ثلاثی حدیثیں جس پر امام بخاری فخر کرتے تھے اور بجا فخر کرتے تھے، ان کا حق ہے کہ فخر کریں کہ 200 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے تشریف لے جانے کے 200 سال کے بعد ایک محدث آئے اور حدیث پاک پر کام کرے اور ذخیرہ حدیث میں اس کو ایسی حدیثیں مل جائیں کہ اس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہوں، اسے فخر کرنا چاہیے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرنا چاہیے کہ اس پر فیضان نبوت ہوئی کہ اسے 3ری صدی ہجری میں آ کر ثلاثی حدیثیں مل گئی۔ یہ 22 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کن استادوں سے ملی ہیں، ان کے شیخ کون تھے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، گمراہی سے بچائے، ان باطل و مردود لوگوں سے کہ جو قرآن حدیث کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے گمراہ و بدعقیدہ لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ کہ وہ جو اکابرین، اللہ اکبر، یہ محدثین کی ساری جماعت ائمہ ستہ 3ری صدی ہجری کے سارے محدثین، یہ سب خراج تحسین اور خراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ 2ری صدی ہجری کے تمام فقہاء، وہ حضرت امام اعظم سے لے کر امام احمد بن حنبل تک سب، اور پھر ان کے تلامذہ در تلامذہ، سب ہمارے خراج عقیدت و خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور 1 صدی ہجری میں صحابہ و تابعین تو یقیناً ہماری محبتوں کا مرکز ہیں، کہ انہی کی محنت، انہی کی کوشش، انہی کی کاوش سے ذخیرہ حدیث آج ہم تک موجود ہے۔ اگر ان کی کوشش نہ ہوتی، صحابہ و تابعین نے محنت نہ کیا ہوتا، خلافت راشدہ میں قرآن و حدیث کے ترویج و اشاعت کے لیے جو خاص کوششیں کی گئیں وہ نہ ہوتی، تو 1400 سال کے بعد ہم کہاں ہوتے؟ ہم کہاں ہوتے؟ حدیث رسول ہمیں کیسے ملتی؟ ہم کیسے پڑھتے؟ ہم کیسے سمجھتے؟ اور حدیث رسول مائنس ہو جائے تو قرآن سمجھ میں آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آیت میں پڑھتا ہوں عموماً اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آج بھی میں نے تلاوت کی، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ذخیرہ حدیث ہی ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم رسول کی اطاعت کیسے کرتے؟ تو محدود چند آیتیں ہیں نا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن پوری زندگی حضور علیہ السلام کی خانگی زندگی، گھریلو زندگی، سیاسی زندگی، معاشی زندگی، سماجی زندگی،
بین الاقوامی زندگی، ان ساری زندگیوں کے حوالے سے کوئی تفصیلات سب حدیث میں ہے۔ تو اگر حدیث کا ذخیرہ صحابہ اور تابعین کی محنت سے جمع نہ ہوئی ہوتی، محفوظ نہ ہوئی ہوتی، پڑھنے اور پڑھانے کا رواج نہ پڑتا، تو آج کی امت تو بالکل اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی، ذخیرہ علم حدیث سے محروم ہو جاتی۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے پہلی صدی ہجری کے صحابہ و تابعین جنہوں نے احادیث کی خدمت کی، دوسری صدی کے فقہاء اور مجتہدین جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، تیسری صدی ہجری کے ائمہ حدیث جنہوں نے محنت شاقہ کے ذریعے کتابیں جمع کی، کتابوں میں حدیثوں کو لکھ دیا، تاکہ چوتھی صدی ہجری کے بعد سے لے کر آج 1000 سال ہو گیا، 1000 سال میں پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے اور پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ انہی صحاح ستہ سے ہے، انہی کتابوں سے ہے، اس ذخیرہ حدیث سے ہے جو تیسری صدی ہجری میں مرتب ہوئی اور الحمدللہ موجود ہے، حضور کا ورثہ موجود ہے۔ اس حضور کے ورثہ حدیث میں جو کارہائے نمایاں ہے وہ پہلی صدی ہجری کے صحابہ و تابعین، دوسری صدی ہجری کے فقہاء اور مجتہدین، تیسری صدی ہجری کے محدثین و مفسرین، ان کا کارنامہ ہے، اور اللہ کروڑوں رحمتیں ان کے مرکز پرانوار پر نازل فرمائے۔ یقیناً وہ اللہ کی رحمتوں میں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتوں میں ہیں۔ ہر محدث، ہر فقیہ، ہر مجتہد، ہر صحابی اور تابعی کی جو قبر ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد قبر کیا ہے؟ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بارہا سنتے ہوں گے آپ، کیا خیال ہے؟ صحابہ و تابعین کی قبریں جنت ہیں؟ فقہاء مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی قبریں جنت ہیں؟ ائمہ سیاستہ کی قبریں جنت ہیں؟ آج بھی کوئی متقی و پرہیزگار عالم دین جب اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو جنت ہے، یقیناً جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور انہوں نے جو ذخیرہ حدیث جمع کی امت کے لیے، جب تک اس دھرتی پر امت موجود ہے، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر کوئی ان کی اس خدمات کو قبول نہ کرے تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ بہت بڑا احسان فراموش کہلائے گا، احسان فراموش۔ ہم بصر و چشم پہلی، دوسری، تیسری صدی ہجری کے ان تمام مکابرین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں ذخیرہ حدیث ہمارے پاس ہے، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، اور اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے دین و ایمان کی حفاظت اور ہمارے اعمال قرآن حدیث کے مطابق یہ انہی کے مرہون منت ہے، انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو قبول فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور صحیح لائن کے اندر چلتے ہوئے قرآن و حدیث کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم يا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تیرے بندوں نے مسجد شریف میں درس حدیث کا اہتمام کیا، کوشش و کاوش کیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ العالمین درس حدیث کی محفل میں میری شرکت اور تیرے بندوں کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ العالمین اس پوری گفتگو جس کے ذریعے قرآن و حدیث، کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کچھ صورتیں پیدا ہوں جو ہم نے کوشش کی، سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں ڈوب کر قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن تیرے بندوں نے، جیسے میں نے عرض کیا، پہلی دوسری تیسری صدی ہجری میں قرآن و حدیث کی خدمات انجام دی، کتاب اللہ کی خدمت کی، سنت رسول کی خدمت کی، اے اللہ ان کی قبروں پر بے پناہ رحمتیں نازل فرما۔ الہ العالمین ان کے صدقے ہمیں ہدایت نصیب فرما، انہی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی گمراہی، بدعقیدگی، بد مذہبی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین وہ لوگ جو تیرے ان بندوں پر ان کی خدمات ہیں، دین کے لیے مسلمہ خدمات ہے، ان پر انگشت نمائی کرنے والے بیہودہ لوگوں سے، گمراہ لوگوں سے، بداخلاق لوگوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین و مذہب کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اس وقت پوری امت مسلمہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان نہتے مسلمانوں، غریب مسکین مفلوق الحال مسلمانوں پر اے اللہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، ناپاک وجود رکھنے والے اسرائیلی یہودیوں کو نیست و نابود فرما، ان صہیونیوں کو اور ان کے مددگاروں کو، ان کے سہولت کاروں کو اے اللہ عبرتناک انجام سے دوچار فرما۔ اے اللہ فلسطین اور خاص طور پہ وہ تیرے بندے جو بے سر و سامانی کے عالم میں، غربت و افلاس کی حالت میں مسجد اقصی قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی سچائی، اپنے دین کی سچائی اے اللہ عملاً ثابت کرنے کے لیے مسلمان مظلوموں کا ساتھ دینے اور اسرائیل کی مذمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالم کے ظلم کی مذمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔